بیچنے والے دونوں موجود ہیں، آمنے سامنے دونوں موجود ہیں، یہ دونوں گفتگو کر رہے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن نبی نے فرمایا اگر دونوں میں ایک جھوٹ بول دیا جائے اور وہ دبانے کی کوشش کرے، زندگی بھر کی کمائی اس نے جو بھی کیا ہے یعنی خیر ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک جھوٹ بولے، ایک نے سچ بول کر خریدا اور ایک جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں زندہ مثال آپ کو یہ بھی دے کر جا رہا ہوں، مسلمانوں آج سے 20 سال پیچھے جائے، ایک کمانے والا بندہ تھا، ایک گھر میں ایک افراد کمایا کرتا تھا، لیکن برکت تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، ہاں لوگ کھاتے پیتے تھے، عیش و آرام کی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ لیکن آج مسلمانوں گھر میں 10 افراد غریب کمانے والا موجود ہے، اس زمانے میں 100 روپے کماتے تھے، آج 1000 کما رہا ہے، دن میں 10,000 ہے، لیکن خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے زیادہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لوگ ترستے ہیں، لوگ پریشان ہیں، وہ کما کر مکمل طریقے سے اپنے گھر اور پریواروں کا حاجت پورا نہیں کر پا رہا ہے، وہ صحیح ڈھنگ سے اپنے گھر کو چلا نہیں پا رہا ہے۔ مسلمانوں ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، آج جھوٹ بول کر کما کر لا رہا ہے، اس لیے خیر ختم ہو رہی ہے، برکت ختم ہو رہی ہے۔ نبی نے فرمایا سچ بول کر کماؤ، جھوٹ نہ بولو۔ اور ایک نقصان آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 3 بندوں سے گفتگو نہیں کرے گا، 3 قسم کے لوگوں سے بات چیت کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ ہم نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کر اپنے درد کو بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایمان کی وجہ سے کیا کیا نہیں کیا، ہمارے اسلاف نے، ہمارے سلف صالحین نے ہمارے لیے کیا کیا پریشانی نہیں اٹھائی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا اگر موقع نہ ملے، اللہ کے سامنے اگر درد کو بیان کرنے سے موقع نہ ملے، انسان جائے تو جائے کہاں؟ وہ لوگوں نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے بات چیت نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 1 ان میں سے جو 1 قسم کے لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی جھوٹ بولنے والا، کاروبار کے وقت سچ نہ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 2 یعنی احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 وہ مرد حضرات، وہ مرد انسان جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے 1 قسم وہ آدمی، وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے کاروباری انسان کو، تاجروں کو خاص کر کے پکار کر آپ نے کیا کہا؟ ان التجار، اے کاروباری لوگوں آگے بڑھو، یبعثون یوم القیامہ، قیامت کی دن، یعنی وہ انسان ہے، سارے کے سارے کاروباری انسان کو جہنمی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ تعجب والی بات ہے نا کہ سارے کے سارے تاجر جہنمی بنا کر اٹھائے جائے گا۔ صحابہ سوال کرتے اللہ کے نبی ہم نے کون سی خطائیں کر دی، ہم سے کون سی غلطیاں ہو گئی جو ہمیں جہنمی بنا کر اٹھایا جائے گا؟ نبی نے فرمایا سوائے 3 لوگوں کو چھوڑ کر، نمبر 1 جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، یعنی جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ نمبر 2 یعنی وہ انسان جو نیکی کرتا، یاد رکھیں نیکیوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور نمبر 3 کاروبار کے وقت سچ بولنے والا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو پکار کر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اللہ کے پیارے بندو، اذا لقیتم فئۃ فبعثوا واذکروا اللہ کثیرا، اے مومنو، یہ اللہ کے پیارے بندو، اگر دشمن کی کسی لشکر سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو، جمے رہو، اور اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اور اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو۔ کر رہے آج نہیں ہو رہا ہے نا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہو پا رہا ہے نہیں؟ کتنے داڑھی ٹوپی والے ایسے انسان موجود ہیں کہ ہمارے دیش میں ایسے قوم ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں دھرم والا، اگر پکڑ کر اسے مارنا
کفری الفاظ بول پڑتا ہے، وہ لفظ اپنی زبان سے بول دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جماعت کے لوگ یعنی کچھ جماعت لوگوں کو پکڑ کر جب پیٹنا شروع کر دیا، اللہ والے انسان ٹوپی داڑھی والے کرتے والے اور اسے کہا جاتا ہے الفاظ بولو جو شرک کیا ہے اس نے بول دیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ دشمن تمہارے سامنے تو تم ثابت قدم رہو، بولنے کی ضرورت نہیں چاہیے، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، جان چلی جائے جانے دو، ایمان پہلے جان بعد میں۔ اس اللہ قرآن کے اندر بھی کہا ہے ان الذین کفروا وماتوا اللہ، اے لوگوں اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ جان یعنی جان بعد میں اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ جان سامنے، دو چیز موجود ہے، ایک طرف ایمان ہے ایک طرف جان ہے، تو جان جانے دو، ایمان کو بچا لو۔ اور ایسے ہزار واقعات موجود ہیں جس نے کیا ہے اور دکھایا ہے نمونے کے طور پر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ایمان بعد یعنی جان بعد میں، ایمان پہلے۔ لیکن مسلمانوں جب کفار مکہ یا ہمارے دیش کے کفار مشرکین جب ہمارے سامنے ہوتے اور داڑھی ٹوپی والے کو مارا پیٹا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مسلمانوں تم بول رہے الفاظ یہ بہت پڑتا ہے، میں آج اس اسٹیج سے یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، اگر جان چلی جائے تو جانے دے، ایمان کو بچا لے، ایمان ضروری ہے، ایمان بچانا ضروری ہے، جان بعد میں۔ اور اللہ کے نبی نے نمونہ دیا ہے، اسلام کا پہلا جنگ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، مسلمان مٹھی بھر لوگ ہیں، چند لوگ ہیں اور کافر کتنے بہت زیادہ ہے، 1000 سے زیادہ لوگ ہیں۔ آپ کیا کیے؟ آپ نے کہا میں تم سے گلے لگاتا ہوں، آؤ میں تم لوگوں کے ساتھ گلے جاتا ہوں۔ نہیں آپ نے تو ایسا نہیں کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونے لگے، یہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو جائے اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مٹھی بھر لوگ یعنی سارے کے سارے لوگوں کو ختم کر دیے، اللہ کی مدد آئی۔ وہ مسلمانوں اللہ نے تو یہی حکم دیا ہے کہ اگر دشمنان اسلام ہمارے سامنے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہے، تم اکیلے ہو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ آؤ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، غور سے سننا یہ واقعہ، بس قیمتی واقعہ نصیحت اس کے اندر۔